اور یہ خاتون پریشان ہو جاتی ہے، میں اب کیا کروں گی؟ اللہ سے کہتی ہے انی وضعتها انثى، الہ العالمین یہ تو بچی پیدا ہو گئی، اب حرم بیت المقدس میں اس کو رکھنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہوگا، اور ان کے والد بھی گزر گئے ہیں، اور میری ایک نیت تھی کہ جو اولاد پیدا ہو وہ آپ کے بیت المقدس کے لیے وقف ہو جائے، لیکن یہ خواتین ہوتی تھی۔ بچی پیدا ہو گئی، نام مریم رکھا، ایک دعا کی انی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ الہ العالمین آپ کی بندی آپ سے ایک دعا کرتی ہے، آپ سے التجا کرتی ہے، آپ سے مانگتی ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے اور شیطان کے شر سے بچا لیجئے۔ آپ اپنا شفقت والا ہاتھ، آپ اپنی رحمانیت والا ہاتھ، آپ اپنی کریمی والا ہاتھ اس پر رکھ لیجئے، شیطان اس کے قریب گزرنا نہیں چاہیے، اور پھر جب اس کو آپ اولاد دیں تو اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس 2 شخصیتیں ایسی ہیں، ورنہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کہ شیطان کوکھ میں چونچ مار کر اندر داخل ہو جاتا ہے، جس طرح خون جسم میں دوڑتا ہے، شیطان بھی بچپن سے ہی ہمارے اندر دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ سے اجازت لی ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اس لیے ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 کے ساتھ نہیں تھا یہ شروع میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ، پوری امت کی ماں، ابو بکر کی بیٹی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری وحی کے علم میں سے آدھا علم صحابہ کے پاس، آدھا علم عائشہ کے پاس۔ بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے میں کسی ایک طرف جانے کے لیے سوچتے اور ان کے سامنے حل نہ ہوتا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر جواب معلوم کرتے۔ سیدہ عائشہ نے جب اس حدیث کو سنا تو پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ مریم بچ گئی کہ شیطان قریب نہیں آیا، عیسیٰ بچ گئے کہ شیطان قریب نہیں آیا، آپ کے قریب آیا۔ ممکن ہے ہمارے سننے والے یہ محسوس کریں کہ شاید حضرت عیسیٰ کا رتبہ بڑھ گیا ہے، ان کے قریب شیطان آیا ہی نہیں اور پیغمبر کے قریب تو آیا۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے قریب آیا؟ تو میں بھلا ہاں میرے قریب آیا، ولیکنہ اسلم، لیکن مسلمان ہو گیا۔ ان کے قریب آیا ہی نہیں، کمال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کے قریب آیا، فرمایا میرے قریب تو آیا، ولیکنہ اسلم، لیکن آتے ہی متاثر ہو گیا، آتے ہی مسلمان ہو گیا، آتے ہی مسلمان ہو گیا۔ معلوم ہے نبی کے قلب کے اندر سارے جذبات پاکیزہ ہی پاکیزہ جذبات ہیں۔ تو بات کہیں اور چلی جائے گی، اجتماعات میں وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے کہ منتظمین کو اوروں کو بھی آخر چلانا ہے، اور وقت علماء کا حق ہے، وہ آتے ہیں تو ان کا حق۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے ہم سب کو بنایا، 2 بیج ڈال دیے، ایک پاکیزہ جذبہ نیکی کا، ایک سرکشی کا جذبہ ڈال دیا، اور ساتھ میں 2 جذبے اور رکھ دیے، ایک جذبہ رکھ دیا فرشتے کی شکل میں، یہ نیکی پر ابھارتا ہے، ایک سرکشی کے مزاج بھی ڈال دیا، یہ فجور ہے، شیطان برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اس کے بعد چلیے اب کیا ہوتا ہے، اللہ نے 2 حکم بھی نازل فرما دیے، 2 جذبے رکھ دیے، 2 ابھارنے والے رکھ دیے، 2 بڑے حکم نازل فرما دیے۔ ایک ہے ہم سب کے لیے امر بالمعروف، نیکیوں کو کرو، ایک ہم سب کے لیے
نہی عن المنکر، برائیوں سے روکو۔ باقی سارا دین ان کی تفصیلات میں ہے، باقی سارا دین ان کی تفصیلات میں ہے۔ شریعت کے دو اہم جز ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو کرو اس کو نہ کرو۔ تو دو جذبے، دو وسائل، پھر دو حکم، یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور پھر یہ نہ کرو یہ زیادہ ہے۔ یعنی آپ نیکی کریں، ظاہر سے بات ہے نیکی سے نیک بنیں گے، لیکن برائی سے زیادہ رکنا۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر بیمار کو دیکھ کر دوائی دیتا ہے، پرہیز بتلاتا ہے۔ ایک آدمی دوائی تو کھائے پرہیز نہ کرے، ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوائی تو کھائے پرہیز نہ کرے۔ ایک آدمی نماز تو پڑھے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ ایک آدمی تلاوت تو کرے لیکن غلط دیکھنا نہ چھوڑے۔ ایک آدمی صدقہ تو دے لیکن غیبت نہ چھوڑے۔ معلوم ہوا صدقے کا ثواب ملا، نفع کا نقصان ہوا۔ تو دو بیج ڈالے گئے، دو ابھارنے والے رکھے گئے، دو بڑے حکم نازل کیے گئے، باقی سارا دین ان کی تفصیل ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ پھر ان دونوں میں بھی یہ نہ کرو یہ زیادہ اہم ہے، یہ نہ کرو، گناہوں سے بچو۔ ایک آدمی فرائض کی پابندی کر لیتا ہے، حلال اور حرام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، آنکھ کا کیا حلال ہے کیا حرام ہے سمجھتا ہے، زبان کا کیا حلال ہے کیا حرام ہے سمجھتا ہے، ہاتھ کا کیا حلال ہے کیا حرام ہے سمجھتا ہے، قدم کا کیا حلال ہے کیا حرام ہے سمجھتا ہے، دماغ کا کیا حلال ہے کیا حرام ہے سمجھتا ہے، یہ مومن ہے۔ حالانکہ نوافل زیادہ نہیں، وظائف زیادہ نہیں، صدقات زیادہ نہیں، لیکن ایک آدمی بہت زیادہ نوافل پڑھے، بہت زیادہ عابد بنے، بہت زیادہ صدقہ دے، لیکن آنکھ کھلی ہے جو چاہتا ہے دیکھتا ہے، زبان کھلی ہے جو چاہتا ہے بولتا ہے، ہاتھ کھلا ہے جس پر چاہتا ہے اٹھاتا ہے، قدم کھلا ہے جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، خسارے میں ہے، نفع میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ شخص دوائی بھی کھا رہا ہے اور پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ تو شریعت کے دو بڑے حکم ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اور پھر جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ آگ ہے، بارود ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ گناہ ہی وہ جرم ہے کہ جس سے بندہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے گرا تو گیا آدمی۔ پھر گناہوں میں بھی کچھ مقصد ہوتے ہیں، کچھ گناہ کے وسائل ہوتے ہیں۔ ایک مثال دوں گا، پردہ کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے؟ اصل روکنا ہے برے کام سے، لیکن وسائل کے وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے لاگو کر دیا پردہ، ہر چیز پر لاگو کر دیا۔ جو وہاں تک پہنچنے کے وسائل ہوتے ان سے بھی روک دیا۔ آدمی برے عمل تک تب پہنچتا ہے جب آدمی کی آنکھ، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے خیالات پہلے استعمال ہو۔ اسلام نے سب پر پابندی لگا دی کہ وہ گناہ جس کو تم سوچ رہے ہو تو بہت بڑا ہے، وہاں تک پہنچنے کے جو وسائل ہیں ان سے بھی رکو۔ پہلا بدلہ اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کے مقام سے بھی رکو۔ پھر فرمایا یغضوا من ابصارہم، چلو تو آنکھوں کو جھکا کر چلو۔ اور پھر کتنا روکا۔ سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک دعا ہے، دو مسلمان کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک خاتون راستے سے گزر رہی ہے، ایک مسلمان بھائی ادھر سے آ رہا ہے، اجازت نہیں ہے یہ سلام کرے۔ اس بہن کو بتلا گیا تمہیں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اجنبی ہے، تمہیں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
عقل سے پوچھیں گے کہ کیوں اجازت نہیں ہے، یہ تو دعا دے گی اس آدمی کو، آنے والے کو، کہ نہیں اجازت نہیں ہے، نہ تم سلام کرو، اور اگر آنے والا جواب سلام کر رہا ہے جواب بھی مت دے دو۔ کیوں؟ مبادہ ایسا نہ ہو اس کی آواز کی کشش اس مرد کے دل میں دماغ میں چلی جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کیسی اچھی آواز۔ گناہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو دو جذبے رکھے، دو وسیلے رکھے، دو حکم دے دیے، یہ کرو یہ نہ کرو، نیکی کرو بدی سے رکو۔ پھر بدی سے رکنے کی جو بدی ہوتی ہے اس کے راستے جو ہوتے ان راستوں سے بھی روک دیا۔ شراب ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ نشے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو کیا شراب کا ایک قطرہ بھی نشے میں مبتلا کرے گا؟ کہ نہیں، جس چیز کی اکثریت حرام ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے، لہذا قطرہ بھی حرام ہے تمہارے لیے۔ کہ اس کی بوتل کا چھونا کہ یہ بھی حرام ہے، کہ کوئی لفٹ مانگ رہا ہے کہ اس کو لفٹ دینا بھی حرام ہے۔ یعنی اس وسیلے تک پہنچنے کے جو راستے ہوتے ہیں ان کو بھی حرام کر دیا۔ شریعت چاہتی کیا ہے؟ شریعت چاہتی ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا نفس پاک ہو گیا۔ ایک کپڑا دھلا ہوا ہے، آستین ناصاف ہے، آپ اس کو پاک نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو پاک نہیں کہہ سکتے۔ ایک کپڑا دھلا ہوا ہے، اس کا گریبان ناصاف ہے، آپ اس کو پاک نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی ہے، اس کا ہاتھ بیمار ہے، آپ اس کو تندرست نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی ہے، اس کی سرجری ہونے والی ہے، یہاں سے نیچے ٹھیک ہے، آپ اس کو صحت مند نہیں کہہ سکتے۔ ایک یہ برائی سے رک جانا اچھی بات ہے، لیکن اس کو پاک نہیں کہتے ہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے برائی کی نفرت پیدا ہو جائے، آدمی کی طبیعت ہی ایسی بن جائے کہ ہر برائی اسے ایک غلیظ کام نظر آئے۔ ایک ہے رک جانا، ہاتھ ریڑے کو آپ نے دھکا دیا، رک گیا۔ رکتا تو آدمی کبھی کبھی دوسروں کو دیکھنے کی وجہ سے بھی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کا نفس پاک ہو گیا۔ جو گناہ کے تصور سے گھبرا جائے، آگ ہے، نہیں کر سکتا میں یہ کام، نہیں کر سکتا میں یہ کام۔ جسے معلوم ہے کہ گناہ خالی گاف نون الف ہا کا نام نہیں ہے، گناہ ایک بارود ہے جو بندے کی آنکھ کی عظمت کو ختم کر دیتا ہے، اس کے قلب کی کیفیت کو گندا کر دیتا ہے، اس کی زبان کو ناصاف کر دیتا ہے، پھر جھوٹ کی بدبو بندہ محسوس کرتا ہے، پھر لقمہ حرام کی اندر کی ساری سرکشی محسوس کرتا ہے آدمی۔ اللہ چاہتے ایسا بندہ ہے، اللہ چاہتے یہ ہیں میں نے جو تمہارے اندر فجور اور تقوی رکھا، فجور کو دبا دو، تقوی کو حاصل کرو، نیکی چاہے کم کرو، کچھ حرج نہیں ہے، فرائض پر کھڑے رہو، واجبات کو اپناؤ، سنن کو اپناؤ، باقی حلال و حرام کی تمیز کرو۔ وہ آج کے جنید بغدادی ہے، وہ آج کے جنید ہے، وہ آج کے شبلی ہے، لیکن ایک آدمی یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، دوا بھی کھا رہا ہے، اچار بھی کھا رہا ہے، دوا بھی کھا رہا ہے، کھٹا بھی کھا رہا ہے، دوا بھی کھا رہا ہے اور بدتریزی بھی کر رہا ہے، کہ سارا مذہب کھا لو، ساری ڈسپنسری ختم کر لو، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ چاہتے یہ ہیں اس تقوی والے جذبے کو بڑھایا جائے، اس لیے رکھا ہے دائیں طرف فرشتہ، یہ کہتا ہے کرو کرو کرو۔ تو شریعت نے وہ جو اس بڑے گناہ تک، کوئی بھی بڑا گناہ ہے، مثلا مال کا حرام کمانا ہے، اس کے خیالات تک روک دیا آدمی کو، ادھر چلو ہی مت، ان وسائل سے بھی روک دیا کہ ادھر نہیں جانا ہے، بالکل نہیں جانا ہے ادھر۔
کیوں روک دیا؟ اس لیے کہ جو ہی آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے آدمی کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، شریعت نے بڑے گناہوں سے تو روکا ہی ہے، لیکن زور دیا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر رکنے سے۔ ایاکم ومحقرات الذنوب، خبردار چھوٹے گناہوں سے بچنا۔ بڑے گناہوں سے تو آدمی ویسے بھی بچ جاتا ہے، معلوم ہے کہ سب کو علم ہو جائے گا یہ آدمی بہت برے مزاج کا ہے، چھوٹے گناہ سے بھی بچو۔ مثلا ایک مثال دوں گا، مثلا کسی کو برا دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے۔ ایک آدمی سڑک پر بیٹھ کر ہر آنے جانے والی کو دیکھ رہا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے بہت برا آدمی ہے، لیکن اسی آدمی کے پاس موبائل ہے، آپ اپنے گھر کے اپنے بیڈ روم میں ہیں، اب اس کا امتحان ہے، اب اس کا امتحان ہے۔ یہ لوگوں کے لیے رک رہا تھا یا اللہ کے لیے رک رہا تھا؟ اگر اللہ کے لیے رک رہا ہے تو اب موبائل پر دیکھنا بھی تو حرام ہے۔ اب اس کا امتحان ہے، اصل میں اس کا مزاج کیا ہے۔ گانا گانا ہے، کون عقل مند اور فہیم آدمی ہوگا جو گانا گائے گا؟ اور اگر کوئی گائے تو لوگ کہیں کیا کس مزاج کا آدمی ہے، درود شریف پڑھ لیتا، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا۔ لیکن ایک آدمی موبائل لے کر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گنگنا رہا ہے، اب اس کا امتحان ہے۔ اگر یہاں رک جاتا ہے ان گندی ویڈیو دیکھنے سے، اگر یہاں رک جاتا ہے گندی فلمیں دیکھنے سے، اگر یہاں رک جاتا ہے ان چیزوں کے دیکھنے سے، اگر یہاں اسے تکلیف ہوتی ہے کہ کیا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، اگر یہاں اس سے استغفر اللہ نکلتا ہے، کہیں گے نفس پاکیزہ ہو رہا ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح بٹھائیے ذہن میں، خالی برائی سے رک جانا اچھی بات ہے، لیکن انتہا یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے، اتنا ہی نہیں چاہا جا رہا ہے۔ اس آدمی کے مقابلے میں تو یہ ٹھیک ہے جو بالکل ہی نہیں رک رہا ہے، کہ چلو رکا تو ہے۔ شریعت کا تقاضا ہے کہ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا، ہر گناہ اس کے لیے نفرت کی چیز بن جائے، ہر گناہ نفرت کی چیز بن جائے، ہر نیکی محبت کی چیز بن جائے۔ اور آدمی جب اعمال صالحہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان اعمال کو اپنائے گا جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ بس اللہ خوش ہوتے ہیں اذکار سے، آدمی کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہو۔ تو کیا مطلب ہر وقت سبحان اللہ پڑھتا رہے کہ نہیں؟ یہ جو دعائیں آئی ہیں ہر وقت پڑھنے کے لیے، ان دعاؤں کو پڑھنے کا مزاج بنائے۔ مسجد سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، یہ بھی ذکر ہے۔ گاڑی پر بیٹھے وقت کیا پڑھنا چاہیے کہ یہ بھی ذکر ہے۔ اور راستے میں تکلیف دہ چیز پیش آئی، یہاں کیا پڑھنا چاہیے، یہ بھی ذکر ہے۔ خوشگوار چیز مل گئی، یہاں دعا پڑھی، یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر سے مراد تیسرا کلمہ ہی نہیں ہے، ذکر سے مراد ہے ہر مرحلے کی دعائیں یہ ذکر ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکالے تاکہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر کثرت سے آئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، تمہارا حشر ویسا ہی ہوگا جیسی تمہاری موت ہوگی، اور تمہاری موت ویسے ہی آئے گی جیسی تمہاری زندگی ہوگی۔ زندگی اذکار کرتے کرتے گزرے گی، موت بڑے مزے کی آئے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، گھر والے رو رہے ہوں گے کہ باپ سب سے پتہ شاہ کڑا مجلس، اور فرشتے خوش ہوں گے، قریب آ کر بیٹھیں گے، اس سے بات کر رہے ہوں گے، چلو چلو چلو، اس سے بات ہو رہی ہوتی ہے روح سے، کہاں اس پراگندہ مکان میں ٹھہرا ہوا ہے، لیکن چونکہ 60-70 سال اس جسم میں گزارے روح نے تو پریشان ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فرشتے وہ آخرت کے احوال دکھلاتے ہیں، پھر روح پھڑپڑاتی ہے، یہ گزر جاتا ہے۔ موت کیا ہے؟
موت صرف انتقال ہے. ہم اہل ایمان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ہم جسے موت سمجھتے ہیں کہ مر گئے اور مسئلہ ختم، نہیں. ہم روزانہ مرتے ہیں اور موت سے کم مرتے ہیں. موت والا دن تو تھوڑے وقت کے لیے مرتے ہیں. 10 بجے سوئیں گے، تہجد کے لیے اگر 5 بجے بھی اٹھیں گے، 4:30 بھی اٹھیں گے، تب بھی 7 گھنٹے سو گئے. اور ایک آدمی فجر کی نماز میں 6 بجے مر گیا، 11 بجے اس کا جنازہ ہو گیا، تو 5 گھنٹے میں دوبارہ قبر میں جا کر پھر زندہ ہو گیا. تو موت سے تو زیادہ پہلے زندہ ہوتا ہے یہ. یوں تو روزانہ ہم دیر تک مرے رہتے ہیں. جس دن ہماری موت ہوگی اس دن تو بہت کم مریں گے. ہم رات کو 10 بجے سوتے ہیں، 4:30 اٹھیں گے، تب بھی 6.5 گھنٹے کے بعد اٹھیں گے. النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے. تو موت تو چھوٹی بہن ہے. اس دن مریں گے تو گھر والے اور بستی والے جلدی جلدی نکال کر جنازہ پڑھ دیں گے. 5 بجے ہم پہنچ جائیں گے، 11 بجے ہم پہنچ گئے. آپ پہنچ گئے قبر میں. اگر ہم نے خیر والے جذبے پر محنت کی ہے، اگر ہم نے خیر والے جذبے پر محنت کی ہے، ادھر فرشتوں نے ڈالا، لوگوں نے ڈالا، ادھر قبر بند کی، ادھر مٹی ڈالی، ادھر لوگ کچھ پڑھ کہہ کر چلے گئے، ادھر منکر نکیر حاضر ہو گئے، اور ادھر ہمارے آس پاس سیکورٹی سسٹم لگ گیا. فرشتے کے سوال کے جواب تو دینے ہی ہیں، لیکن پھر اگر وہ قبر تنگ ہونا چاہتی ہے تو ادھر قرآن کھڑا ہو جاتا ہے فرشتے کی شکل میں، خبردار ادھر نہیں آنا. قرآن دماغ میں ہوتا ہے نا، اس لیے سر کی طرف سے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. ہوتا یہ قرآن ہے، شکل فرشتے کی ہوتی ہے. قبر کو کہتے خبردار کھل جاؤ، ادھر نہیں آنا. یہ بندہ بہت محتاط تھا. ادھر سے آتی ہے قبر تھوڑا نزدیک، ادھر الصلاۃ برہان، نماز دستاویز ہے. آدمی کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، اچھے آدمی کی فائل بھی اس کے دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے. تو الصلاۃ برہان، نماز آ جاتی ہے فرشتے کی شکل میں، ادھر نہیں آنا. یہ بہت پابند آدمی تھا. ادھر سے قبر ادھر کھینچنا چاہتی ہے، عذاب آنا چاہتا ہے. الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. جب انسان جنگ کرتا ہے تو ڈھال اپنے آپ کو بچاتا ہے، ڈھال سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ چلاتا ہے. یہ روزہ آ کر کہتا ہے پیچھے ہٹو، ادھر نہیں آنا. اور پھر پیروں کی طرف سے زمین تھوڑی سکڑنا چاہتی ہے، قریب آنا چاہتی ہے، یہ عذاب آنا چاہتا ہے. تو چونکہ انسان صدقہ مال کماتا ہے، چل پھر کر صدقہ کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار ادھر نہیں آنا، خبردار ادھر نہیں آنا. تو آپ قبر میں موجود ہیں، سیکورٹی سسٹم لگا ہوا ہے. ادھر قرآن ہے، ادھر نماز ہے، ادھر روزہ ہے، ادھر صدقات ہے. کیوں ہے کہ آپ زندگی بھر آپ تقواہ پر، نیکی کے جذبے پر محنت کرتے رہے. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. آپ چونکہ آپ کا نفس پاک ہو چکا تھا، آپ زندگی میں برائیوں سے نفرت کرتے رہے، نیکیوں کو ہی کرتے رہے، اور پھر نیک اعمال اس وقت آپ کے کام قبر میں آ رہے ہیں. آپ کی قبر تا حد نظر کشادہ ہے. تا حد نظر گو ایک آدمی مسجد کے صحن میں کھڑا ہے، آسمان نظر آ رہا ہے، اتنی اس کی قبر کشادہ ہو گئی. جنت میں کہاں اس کو ٹھکانہ ملے گا؟ وہ کھڑکی کھول دی گئی اور لوگ قبر 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 ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ سے کہتا ہے یا رب اقیم الساعہ، اے اللہ قیامت جلدی کیجئے نا تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں. پھر جب آپ اس پاکیزہ زندگی کو گزارنے کے بعد جب آپ قبر سے کھڑے ہوں گے محشر میں، بس بات ختم کرتا ہوں اس لیے کہ علماء کی آمد ہے. پھر جو ہی آپ قبر سے کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ آپ نے نفس پر محنت کی ہے، آپ نے آپ کو پاکیزہ رکھا، آپ نے اس 5 فٹ کے انسان کو 5 فٹ نہیں رکھا، آپ نے اس کو جہان بنا دیا. آپ کے دماغ پاکیزہ رہا، آپ کی آنکھیں پاکیزہ رہی، آپ کا قلب پاکیزہ رہا، آپ کے ہاتھ پاکیزہ رہے، آپ کے کان پاکیزہ رہے، آپ کے قدم پاکیزہ رہے، آپ قبر میں مبارک رہے. اب آپ جب قبر سے اٹھتے ہیں، آگے آگے لا الہ الا اللہ، آگے آگے لا الہ الا اللہ، دائیں طرف سبحان اللہ،
بائیں طرف الحمدللہ، پشت کی طرف لا حول ولا قوت الا باللہ، سر پر سبحان اللہ، آپ چل رہے ہیں، محشر کی طرف چل رہے ہیں۔ اوروں کے لیے 50,000 سال کا دن ہے، لیکن جس نے اپنی زندگی پاکیزہ گزاری ہوگی وہ تو ایک VIP انداز میں چل رہا ہے، اس کے سامنے ایمان کی شعاعیں اور لائٹیں چل رہی ہیں، لا الہ الا اللہ آگے آگے، اس کے سر پر چھتری ہے سبحان اللہ اکبر کی، اس کی دائیں طرف سبحان اللہ کی اللہ کی عنایات ہیں، اس کے بائیں طرف الحمدللہ کی عنایات ہیں، اور اس کے پیچھے لا حول ولا قوت کی قوت ہے، یہ چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ محشر میں ایک ازدحام ہے، لوگ پسینے میں یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس پر تو خصوصی عنایات ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا میں اپنے نفس کو خوب کچلا ہے، خوب مارا ہے، اس کی آنکھ برا دیکھنا چاہتی تھی، اس نے آرے چلائے نہیں دیکھنا ہے، اس کا نفس چاہتا تھا یہ زمین کا ٹکڑا ہڑپ کر لوں، نہیں ہڑپ کیا، یہ چاہتا تھا کہ کان سے گانا سن لوں، نہیں سنا، یہ چاہتا تھا کہ نماز چھوڑ دوں، نہیں چھوڑی، یہ چاہتا تھا کہ حرام میں ہاتھ ڈالوں، نہیں ڈالا۔ جب ان مجاہدات کے ساتھ زندگی گزرتی ہے تو آخرت بہت مزے کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔